روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا؟ داخل کرنے والی چیزیں 4 ہیں، نکلنے والی 6 چیزیں ہیں۔ یہ 10 پوائنٹ پہ اگر دماغ رہے گا تو روزہ کب ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا پتہ چلے گا آپ کو۔ داخل ہونے والی چیزوں میں کھانا پینا، معنوی اعتبار سے کھانا، نہ معنوی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ آدمی منہ سے کھاتا ہے، رائٹ، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ناک سے کسی نے دوا ڈالی، تو یہ عادت والا طریقہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اینڈ میں وہ پانی جا کر اس کے حلق سے گزرتے ہوئے اسٹمک تک پہنچ رہا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کھانا پینا یا کھانے پینے کے جیسا کوئی عمل ہو جائے، یا چوتھی چیز یہ ہے وہ انجیکشن جس کے ذریعے سے غذا حاصل کی جائے، جیسے گلوکوز لیتا ہے، علاج والا نہیں۔ علاج والا اگر انجیکشن ہوتا ہے تو ایسے وقت پر کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر طاقت والا انجیکشن ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ داخل کرنے والی چیزوں پر 4 چیزوں پہ نظر رکھنا ہے۔ نکلنے والی چیزوں پر پہلی چیز ہے بہت زیادہ خون نکل گیا یا تھوڑا خون نکلا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ صحابہ کرام جب جنگ کرتے تھے تو ان کے جسم سے فواروں کی طرح خون نکلتا تھا لیکن روزہ نہیں توڑتے تھے، تو اس کا مطلب نکلا کہ خون زیادہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حجامہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں روکتے تھے، لیکن بعد میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خون دینا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا اگر خون نکالا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون نکالنے سے کسی کے بے ہوش ہونے کا یا کمزور ہو کر روزہ توڑنے کی نوبت آنے کا امکان ہو، پاسبلٹی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ افطار کے بعد یہ کام کر لے، افطار کے حالت میں نہ کرے۔ نکلنے والی چیز میں قے ہے، اگر جان بوجھ کر قے نکالے گا تو روزہ ٹوٹے گا، اگر انجانے میں قے نکل جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی سحری کو ولیمہ سمجھ کے مت کھائیے، سحری کو سحری سمجھ کے کھائیے تاکہ انجانے میں بھی قے نہ نکلے۔ نکلنے والی چیزوں میں آدمی اگر کوئی ازدواجی تعلقات والے یا اس کے جیسے ہم مانے والی جو چیزیں جس پر علماء کرام نے بتلایا، یا حید اور نفاس، یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی انہیلر استعمال کرتا ہے جس سے کوئی مادہ اس کے ناک سے ہوتے ہوئے اسٹمک تک نہیں جاتا ہے، جنرل انہیلر، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے استھما کے مریض اگر منہ میں جب وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو ایسے وقت پر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی وقت پر ٹوٹے گا جب کوئی مادی والی چیز حلق سے اترے، کیونکہ روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حلق سے شروع ہوتا ہے۔ روزہ زبان سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں کلی کرتے ہیں تو زبان بھیگتی ہے، ہونٹ بھیگتا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حلق سے شروع ہوتا ہے۔ حلق سے کوئی چیز اگر پار ہو جائے، اگر کسی نے برش کیا اور اس کا اثر حلق سے پار نہیں کرتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس نے برش کیا اور اس کی مٹھاس حلق سے پار کر لیتی ہے تو اپنے روزے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی آنکھ میں دوا ڈالتا ہے تو یہ کوئی جانے کی ایسی جگہ نہیں ہے جس سے کھانے پینے کا معنی ہے، لہذا آنکھ کی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں اگر کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ وہ سارے انجیکشن جو طاقت کے لیے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سارے انجیکشن جس سے کہ علاج مقصد ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے آپ پینسلن ہو یا اسی طریقے سے انسولین کا ہو، یہ سارے چیزوں کو علماء کرام نے علاج کا انجیکشن شمار کیا۔ تو یہ سارے بیسک مسائل ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اگر وقتیہ طور پہ بے ہوش ہوتا ہے تو بے ہوش اور پاگل پن دونوں میں فرق ہے، بے ہوش ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اور بھی سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے آپ میرے یوٹیوب پر بیانوں میں آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.